السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج کی اہم خبر یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے اچانک وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو طلب کیا۔ مقدمہ تھا اے پی ایس شہداء کے حوالے سے از خود نوٹس کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اے پی ایس کے واقعے میں 142 طلباء اور اساتذہ شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد تقریباً 7 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو ہے۔ شہداء کے لواحقین اپنے شہداء کے بچوں کے قاتلوں کی تلاش اور انہیں سزا دینے اور ساتھ ساتھ انصاف کے طلبگار ہیں۔ چند روز قبل جب ہم نے شہداء اے پی ایس کے والدین سے گفتگو کی تو ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، انہی طالبان نے اعلان اور برملا اظہار کیا ہے کہ یہ بچے ہم نے شہید کیے ہیں یا ہماری ماں پہ ہوئے ہیں، تو ان کو کس بات کی ہم اجازت دے دیں کہ ان کو معافی دے دی جائے؟ یہ کیا کچھ عجیب سا قصہ ہے، کیونکہ مدعی میں ہوں۔ میرا قانون کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ میں دعوے دار ہوں اپنے بچوں کا۔ ان لوگوں پہ جو ہے نا، ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں اس میں آنے کی؟ آئین اور قانون اس ملک میں ہے نہیں۔ بالکل وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ٹیررسٹ از ٹیررسٹ۔ آپ کس بیس کے پر جا کر کے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ میں افیکٹڈ ہوں، آپ مجھے بلائیں نا، بلکہ 147 پیرنٹس کو آپ بلائیں، پہلے تو آپ ان کے ساتھ میٹنگ کریں، ان سے پوچھیں، ان کے ویوز لیں۔ مذاکرات کا تعلق ہے، یہ ایک ملک ہے اور اس کا اپنا آئین ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے سنا ہوگا کہ مفروروں کے ساتھ کسی نے بات کی ہے، پہلے اس کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ شہداء فیملیز ان کو معاف کرتے ہیں یا نہیں معاف کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تمام جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ انہیں انصاف مہیا کیا جائے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لے رکھا تھا اور شہداء کے لواحقین کو یہ بھی شکوہ تھا کہ ان کی تاریخ جو ہے یا ان کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا۔ آج جب تاریخ تھی تو اچانک یہ معلوم ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ وہاں پر شہداء کے وارثین جو ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس مقدمے میں کیا ہوا، وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ کے حکم پر آرمی پبلک اسکول از خود نوٹس کی سماعت کے دوران عدالت میں پیش ہو گئے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر وزراء اور اہم حکام بھی موجود تھے۔ عدالتی استفسار پر وزیر اعظم نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں فوراً پشاور پہنچا۔ میں تو اس وقت حکومت میں نہیں تھا، سانے کے وقت صوبے میں ہماری حکومت تھی، ہم نے ہر ممکن اقدامات اٹھائے۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ تو ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جنہوں نے بچوں کو شہید کیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ رپورٹ کے مطابق کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آئین پاکستان میں عوام کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست نے بچوں کے والدین کو انصاف دلانے کے لیے کیا کیا؟ اب تو آپ اقتدار میں ہیں، مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہمیں آپ کی پالیسی فیصلوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجرموں کا سراغ کیوں نہیں لگایا جا سکا؟ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دوست کون اور دشمن کون ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے، ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ 80,000 لوگ دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے۔ جسٹس قاضی امین نے استفسار کیا کہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ سانے کے بعد اب تک کیا اقدامات اٹھائے؟ جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے سانے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ ہم جنگ اس لیے جیتے کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی رہی۔ ہم نے نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جو معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عدالت حکم دے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے والوں کا بھی تعین کیا جائے۔ ان 80,000 شہداء کے بھی والدین تھے، ان کا بھی دکھ اتنا ہی ہوگا۔
جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ہر طرح کا اقدام کر سکتے ہیں، تاریخ میں بہت سے بڑے عہدیداروں کے ٹرائل ہوئے ہیں، آپ حکومت میں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے والدین کی دادرسی کریں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ہر شہید ہونے والا ہمارا ہیرو ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے، وفاقی حکومت نے جو کارروائی کرنی ہے کرے۔ سپریم کورٹ نے 4 ہفتوں میں سانحہ APS کے ذمہ داروں کے تعین کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعظم سے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت کے احاطے میں موجود شہداء کے لواحقین، جن میں خاص طور پہ شہید اسفند کی والدہ شہانہ بھی موجود تھیں، انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ بچوں کے دشمن ہیں، جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، جو مجرم ہیں ہمارے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو حق کیا ہے ان کو معافی دینے کا۔ بچے تو ہمارے گئے، DTP والوں نے تو خود کھلے الفاظوں میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ یہ بچے جو ہے ہم نے شہید کیے، یہ اس میں ملوث تھے پوری طرح، تو پھر یہ کیوں کس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ یہ معافی دیں؟ تو دوسرے سپریم کورٹ میں آج آپ نے کیا کہا، آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ صبح جب ہم یہاں پر آئے تھے تو اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جو ہم نے ان کو چیف جسٹس کو ہم نے جو نیمز دیے تھے، جو ہائی اپس کے نیمز ہیں، زمینوں کے خدا کے نام ہیں، وہ ہم نے ان کو دیے تھے کہ ان ہمیشہ اونچے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو نیچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے سزائیں دی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کن لوگوں کو سزائیں ملی ہیں؟ یہ ان لوگوں کو سزائیں ملی ہیں جنہوں نے ان کے آرڈر نہیں مانے، جو اوپر والے دے رہے تھے انہوں کے آرڈر انہوں نے نہیں مانے، اور اس لیے وہ بچے شہید ہو گئے۔ اگر شاید اوپر سے آرڈر صحیح آتے تو اسی وقت کارروائیاں کرتے، اسی لیے ہمارے بچے شہید ہوئے۔ آپ نے جو سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی ہے اس سے مطمئن ہے، اور آپ اس پہ چیف جسٹس کا چیف جسٹس صاحب سے تو ہم بہت مطمئن ہیں، اسے کہ صبح بھی جو بات ہوئی، صبح بھی جو سارے کمنٹس ہوئے ابھی کی میں نے، وہ بالکل ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، وہ اس دکھ کو سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم سے کیا چلا گیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جو زمینوں کے خدا ہے ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے، انہیں عوام کی کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ ہم 7 سال سے سڑکوں پہ رول رہے ہیں، لیکن ہمارے کوئی ڈر ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہ آخری دروازے اور ہم اسے انشاءاللہ انصاف لے کر جائیں گے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس معاملے میں انصاف دلائیں گے؟ مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے، اسے کہ 7 سال سے تو انہوں نے پوچھا نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے کب ملاقات کی؟ ان سے پوچھے کس طرح ملاقات کی انہوں نے؟ یہ اسکول جب آئے تھے تو یہ احرام خان کے ساتھ آئے تھے اسکول کی سیر کروانے کے لیے، ولیمہ منانے کے لیے۔ اس سے بھی میں نے ان کا گریبان پکڑ کے پوچھا تھا کہ بچوں کا انصاف تو دو نا۔ یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا ہم پھر دہشت گردی کی طرف جائیں گے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں، ان کے جواب آنے والے دنوں میں ملیں گے، لیکن صرف فی الحال ایک ہی مطالبہ ہے کہ کم از کم جو شہداء APS کے بچوں کے والدین ہیں ان کو ضرور اعتماد میں لیا جائے، اور اگر وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کا جو دکھ ہے وہ کسی حد تک اگر ہم کم کرنے کی کوشش کریں، یقینی طور پہ ہم مذاکرات کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور بہتری کی امید بھی رکھ سکتے ہیں۔